دوستو صدیوں بعد ایسا موقع آیا ہے کہ جو شخص اس ترتیب سے یہ 8 رکعتیں نفل پڑھ لے گا اس کی تقدیر کے فیصلے بدل جائیں گے۔ لیکن آخری عمل وہ ہے جسے کرنے کے بعد اللہ کی غیبی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یوم عاشورہ کی 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو مرد یا عورت بھی یہ نوافل پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یوم عاشورہ 9 اور 10 محرم، ایک ہے شب عاشور اور ایک ہے یوم عاشور۔ دوستوں میں ان میں فرق بھی بتاؤں گا اور یہ خاص نوافل جو ہر سال لوگ پڑھتے ہیں اور وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بھی ماہ محرم الحرام کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی ہر مشکل کا حل چاہتا ہے اور تمام دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، اس کے پاس یہ سب سے بہترین اور سنہری موقع ہے۔ کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ یوم عاشورہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ اتنا برکتوں والا اور اتنا رحمتوں والا دن ہے کہ کوئی دوسرا دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پڑھنے کس وقت ہیں، طریقہ کار کیا ہے، کتنی رکعتیں کر کے پڑھنی ہے اور پھر کون سی دعا پڑھنی ہے، کس طرح آپ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں، یہ تمام تفصیلات اور یہ تمام طریقہ کار میں آپ کو ایک ایک لفظ ایک ایک چیز سمجھانے لگا ہوں، اس لیے کہ ہر سال لوگ اس دن یہ اعمال کر کے اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ جس نے ابھی تک ماہ محرم الحرام کی برکتیں حاصل نہیں کی وہ یہ نوافل پڑھ لے، کیونکہ اس دن کا روزہ رکھنا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، آپ اس دن کم از کم یہ نوافل ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اسی عظیم دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، اور پھر شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنی قوم سے بھی کہا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اس دن میں نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ دن ہے کب؟ اور ایسا صدیوں اور برسوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا یوم عاشور جمعہ کے دن آ جائے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی اور یوم عاشور کا دن ہوگا۔ اس سال اتفاقاً ایسا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور یوم عاشور ہے، اور جمعرات کی جو شام ہوگی وہ شب عاشور کی رات ہوگی۔ اس لیے میں آپ کو یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ کوئی بھائی بہن غفلت یا سستی میں نہ رہے، ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا کیا انعامات حاصل کرنے ہیں اور ہم نے اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی اور وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت اور کشادگی دے گا۔ اب دیکھیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء کرام کو اس دن بہت سے اعزازات حاصل ہیں۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے نجات ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسہ رسول ہیں اور آپ کے رفقا نے میدان کربلا میں حق اور صداقت کے لیے اپنی جانوں کا عظیم نذرانہ پیش کیا، جس نے اس دن کی اسلامی تاریخ کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے 8 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اس میں آپ نے 2 رکعت کر کے یہ 8 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب یہ 8 رکعتیں آپ نے 4 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب اس کی ترتیب کیا ہوگی اور کیا طریقہ ہوگا یہ اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیں بھائیو، یوم عاشورہ کی ان 8 رکعتوں کا جو ہم سفر شروع کر رہے ہیں نا، اس کی پہلی سیڑھی ہے صلاۃ التوبہ۔ یہ وہ نفل ہیں جن سے آپ اپنے نامہ اعمال کو بالکل صاف کر لیں گے۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ دوستو، اس کی نیت بہت سادہ سی ہے، کوئی لمبی چوڑی عربی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ، میں تیرے حضور اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں۔ میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اللہ اکبر۔ بس ہاتھ باندھ لیں اور دوستو آپ کا کام ہو گیا۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو، جیسے سورہ کوثر یا سورہ اخلاص، وہ پڑھ کر رکوع اور سجدے میں جائیں۔ دوسری رکعت بالکل اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں اور وہی سورت دہرائیں، آخر میں التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ دوستو، یہ اتنی آسان سی 2 رکعتیں ہیں، لیکن اس کی تاثیر ایسی ہے کہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دیکھیں بھائیو، اب آپ نے یہ 2 رکعتیں تو پڑھ لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف نفل پڑھ لینے سے بات پوری نہیں ہوتی۔
آپ نے اب جو پہلا خاص عمل کرنا ہے نا، وہ اس کے ساتھ ایک ایسی کڑی کی طرح جڑا ہوا ہے کہ اگر وہ آپ نے نہیں کیا تو یہ نفل آپ کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولیں گے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے اور اسے کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں، لیکن اسے بالکل دھیان سے سنیے گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی یہ نفلوں کی محنت ادھوری رہ جائے گی۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، بہت سے لوگ 2 رکعت نماز نفل تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل جو اس دن کا راز ہے وہ یہ پہلا عمل ہے جسے میں اپنی زبان میں اس دن کی روح کہتا ہوں۔ اگر آپ نے نفل پڑھ لیے مگر یہ عمل نہ کیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے گھر کو تو سجا لیا مگر اس میں چراغ روشن نہیں کیا۔ آپ نے پورے 9ویں یا 10ویں محرم کے دن میں کسی بھی وقت، چاہے آپ اپنے کام پر ہوں، گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں یا سفر میں ہوں، آپ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کلمہ تو ہم روز ہی پڑھتے ہیں، تو آج اس میں کیا خاص بات ہے؟ بھائیو، بات صرف پڑھنے کی نہیں ہے، بات اس دن کی نسبت کی ہے۔ جب آپ یوم عاشورہ کی گھڑیوں میں اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں تو یقین مانیں یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ آپ کی روح کی وہ پکار بن جاتے ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے عرش کو لرزا دیتی ہے۔ یہ عمل آپ کی ان تمام بندشوں کو توڑنے کے لیے ہے جو برسوں سے آپ کی زندگی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ جس نے سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ اس دن اس کلمے کو اپنی زبان کا حصہ بنایا تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنی تقدیر کے وہ دروازے کھول لیے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھول سکتی تھی۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں، اس عمل میں جلد بازی بالکل نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ جلدی سے تسبیح ختم کی اور اٹھ گئے، نہیں، اسے ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اپنے رب کی بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس سے اپنی حاجات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور یہ عمل تب مکمل ہوگا جب آپ اس کلمے کو 2000 مرتبہ مکمل کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ 2000 بار ہی کیوں؟ تو سن لیں کہ یہ وہ خاص تعداد ہے جو اس دن کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک مقناطیس کی طرح کام کرتی ہے۔ جب آپ اسے 2000 بار پڑھیں گے تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو گیا ہے اور آپ کے رزق اور حالات میں کیسی تبدیلی آ رہی ہے۔ دوستو، اصل کمال تو تب ہوگا جب آپ اس کے بعد والی 2 رکعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے عمل کو جانیں گے، کیونکہ اگلا عمل وہ ہے جو آپ کے ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر پریشانی کا آخری حل ہے۔ اب وہ اگلا عمل کیا ہے اور اس کے ساتھ کون سے نفل جڑیں گے وہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، تو میرے ساتھ ہی جڑے رہیں کیونکہ اس سے اگلا حصہ آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ دوستو، اب جب آپ نے پہلے مرحلے میں اپنے گناہوں کی صفائی کر لی اور پہلے عمل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا لی، تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی وہ حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں جن کے لیے آپ برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں۔ دوستو، اب ہم پڑھیں گے صلاۃ التوبہ کے 2 نفل۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ بہت ہی خاص ہے۔ نیت کرتے وقت اپنے دل میں اس مقصد کو، اس دکھ کو یا اس پریشانی کو مضبوطی سے رکھیں جس کے لیے آپ یہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ بس دل میں ارادہ کریں کہ یا اللہ، میں اپنی فلاں حاجت، یہاں اپنا مقصد یاد کریں، اس کے لیے تیرے حضور یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ دوستو، پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر سورہ فاتحہ شریف اور سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی کو ایک بار پڑھیں گے۔ آیت الکرسی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اپنی حسب توفیق جو سورت چاہیں وہ پڑھیں۔ دوسری رکعت پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اسے جتنا اطمینان سے پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو قلبی سکون ملے گا۔ اب دوستو، یہ پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ بھائیو، یہ کوئی عام نفل نہیں ہے۔ اس دن صلاۃ الحاجت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی مشکل کا سودا اللہ کے ساتھ کر لیا ہے۔ جو شخص یوم عاشورہ کی گھڑیوں میں یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ چاہے رزق کی تنگی ہو، گھر کے جھگڑے ہوں، اولاد کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسی بیماری جو ٹھیک نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان نفلوں کی برکت سے ان تمام راستوں کو ہموار کر دیتا ہے جو بند ہو چکے تھے۔ دوستو، اب یہ 2 نفل تو آپ نے پڑھ لیے، لیکن یاد رکھیں ان 2 نفلوں کے بعد ایک ایسا عمل ہے جس کا ذکر کرنا میں ابھی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ نفل تب تک اپنی پوری تاثیر نہیں دکھائیں گے جب تک اس کے ساتھ وہ خاص عمل نہ جڑ جائے۔ یہ وہ کڑی ہے جو آپ کی دعا کو عرش تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اب وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے کے بعد انسان کو مایوسی کے اندھیرے بھول جاتے ہیں، وہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں، لیکن اسے بالکل دھیان سے سن لیجئے گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی یہ نفلوں کی محنت ادھوری رہ سکتی ہے۔ دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر میری بات کو غور سے سنیں۔ آپ نے صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھ کر اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ تو دیں، لیکن بھائیو، دعا کو عرش تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی سواری چاہیے جو آپ کی آواز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدھا پہنچا دے، اور وہ سواری ہے درود ابراہیمی۔
یوم عاشورہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت تو ایسی ہے کہ جس کا اندازہ کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ اب جب آپ اس دن کثرت سے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تجھ سے اپنی مشکلیں حل کروانے آیا ہوں۔ یاد رکھیں، جب آپ اس دن یہ درود پڑھتے ہیں نا تو فرشتے آپ کی دعا کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے وہ راستے کھلتے ہیں جو بند ہو چکے تھے۔ یہ درود صرف ایک تسبیح نہیں، یہ آپ کی پریشانیوں کے لیے ایک شفا ہے، آپ کے رزق کے لیے ایک برکت ہے، اور آپ کے ہر کام میں کامیابی کی ایک ضمانت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، تو سن لیں کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ 9ویں یا 10ویں محرم کو پورے دن میں کسی بھی وقت، چاہے آپ اپنے کام میں مصروف ہوں یا گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ کر سکون سے دعا مانگ رہے ہوں، آپ نے بس اپنی توجہ اپنے رب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رکھنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا اثر کیسے ہوگا؟ دیکھیں دوستو، جلد بازی بالکل نہیں کرنی، اسے بہت پیار سے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز۔ دوستو اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ 100 بار وہ درود پڑھیں گے جو اللہ خود پڑھتا ہے اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو گھیر لے گی، آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ مشکلیں جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے ختم ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ دوستو یہ تو صرف دوسرا مرحلہ تھا، ابھی تو تیسرے اور چوتھے مرحلے کے وہ نفل اور وہ خاص اعمال باقی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے وہ کر لیے اسے سال بھر کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگلی 2 رکعتیں اور ان کے ساتھ جڑا ہوا وہ تیسرا عمل جو آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے، وہ آپ کو میں آگے بتانے والا ہوں۔ اسے دھیان سے نوٹ کر لیں، کیونکہ ایسی ترتیب آپ کو پھر کہیں نہیں ملے گی۔ دوستو آپ نے توبہ بھی کر لی، اپنی حاجتیں بھی مانگ لی۔ اب سوچیں، جب کوئی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو پھر شکر کرنا بنتا ہے نا۔ اب یہ جو اگلی 2 رکعتیں ہیں نا، یہ ہیں شکرانے کے نفل۔ دیکھیں بھائیو، یہ 2 نفل پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس دل میں یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ، میں تیرے ہر اس احسان کا شکر ادا کر رہا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور جو کرنے والا ہے۔ بس پھر ہاتھ باندھ لیں اور اللہ اکبر کہہ کر شروع ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ کوثر پڑھیں۔ یہ سورت تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ دیا تو شکرانے میں یہ سورت اتاری۔ دوسری رکعت دوبارہ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اسی طرح سورہ کوثر پڑھیں۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ بھائیو، ہم اکثر مانگتے تو بہت کچھ ہیں پر شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ جو 2 رکعتیں ہیں نا، یہ آپ کی زندگی میں ایسی برکت لائیں گی کہ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی بڑھے گا اور جو نہیں ہے وہ بھی مل جائے گا۔ یہ شکرانے کے نفل اس دن کی ایسی خاصی ہیں کہ جس نے یہ پڑھ لیا سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اور اللہ راضی تو پھر سمجھو سب کچھ راضی۔ یہ 2 نفل تو اب آپ نے پڑھ لیے، اب اس کے ساتھ ایک ایسا کمال کا عمل جڑتا ہے جو ان نفلوں کی برکت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایسی کڑی ہے جس کے بغیر شکرانے کا یہ عمل ادھورا سا لگتا ہے۔ اب وہ تیسرا عمل کون سا ہے اور اسے کس طرح کرنا ہے، یہ میں آپ کو آگے بتانے لگا ہوں، لیکن اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگلی بات سن لی تو آپ کی پریشانیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دیکھیں بھائیو، اب جب آپ نے شکرانے کے نفل پڑھ لیے تو اب ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ رزق کے دروازے کھولتی ہے اور مشکلوں کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ دوستو یہ ہے استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اب آپ کہیں گے کہ توبہ تو ہم نے شروع میں ہی کر لی تھی، تو اب یہ کیا نیا عمل ہے؟ تو بھائیو بات یہ ہے کہ انسان سے جانے انجانے میں دن بھر میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ عمل آپ کی ان تمام چھوٹی بڑی غلطیوں کو دھو کر آپ کے دل کو بالکل صاف کر دے گا۔ یوم عاشورہ کے دن استغفار کرنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جو بندہ اس دن اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی سے نحوست کو نکال باہر کرے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت کا ایسا سایہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل آپ پورے دن میں یعنی 9ویں یا 10ویں محرم کو کسی بھی وقت، چاہے آپ کہیں بھی ہوں، بس سکون سے بیٹھ کر کریں۔ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بس اپنی توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے اور دل سے یہ الفاظ کہنے ہیں، استغفر اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے پڑھنا کتنی بار ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی جلد بازی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ جلدی سے تسبیح گھمائی اور کام ختم۔ نہیں دوستو، اسے ایسے نہیں پڑھنا، اسے ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہوں۔ جب آپ کا دل پوری طرح جھک جائے، جب آپ کو لگے کہ اب آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا ہے،
تب آپ نے اسے 313 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ یقین مانے جب آپ 313 بار یہ لفظ پڑھتے ہیں نا تو یہ صرف تسبیح نہیں رہتی، یہ آپ کی زندگی کے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو سیدھا کرنے والی ایک کلید بن جاتی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے رزق میں کیسی برکت آ رہی ہے اور آپ کی پریشانیاں کیسے دھواں بن کر اڑ رہی ہیں۔ لیکن بھائیو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تو آخری اور سب سے اہم حصہ باقی ہے، وہ آخری 2 رکعتیں اور ان کے ساتھ جڑا ہوا وہ چوتھا عمل جسے کر لیا تو سمجھیں کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئیں۔ وہ کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو آگے بتانے والا ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اب جو آنے والا ہے وہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ دیکھیں بھائیو، اب ہم آ گئے ہیں اس آخری اور سب سے اہم مقام پر۔ ہم نے توبہ بھی کر لی، حاجات بھی مانگ لی اور شکر بھی ادا کر لیا۔ اب جو آخری 2 رکعتیں ہیں نا، یہ ہیں اصال ثواب کے نفل۔ یہ وہ نفل ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور شہداء سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے بس دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ یا اللہ، میں یہ 2 رکعت نفل شہدائے کربلا اور خاص طور پر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اور اس کا ثواب تمام مومنین کو پہنچا دے۔ بس رخ کعبہ کر کے اللہ اکبر کہیں اور نیت باندھ لیں۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھیں۔ دوسری رکعت دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب دوستو، سب سے اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کب نہیں پڑھنے۔ دیکھیں بھائیو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آپ نے یہ نوافل طلوع آفتاب یعنی سورج نکلتے وقت، غروب آفتاب سورج ڈوبتے وقت اور عین دوپہر کے وقت یعنی زوال کے وقت ہرگز نہیں پڑھنے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذرا میری بات بڑے دھیان سے سنیں، یہ سب سے اہم ہے۔ دیکھیں بھائیو، آپ نے یہ 8 رکعتیں تو پوری کر لیں، لیکن ایک سچی بات بتاتا ہوں، ابھی تک آپ کا وہ عمل مکمل نہیں ہوا۔ اگر آپ نے اب جو چوتھا اور آخری عمل میں بتانے والا ہوں نا، وہ اگر آپ نے مس کر دیا یا اسے چھوڑ دیا تو یقین مانے آپ کی یہ ساری کی ساری محنت ادھوری رہ جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پوری عمارت تو کھڑی کر دی لیکن اس پر چھت ڈالنا بھول گئے۔ دوستو، جو بندہ یہ آخری کام چھوڑ دے گا نا، پھر وہ خود ہی اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر وہ دعا کا دروازہ نہیں کھلے گا جو ان نفلوں کی برکت سے کھلنا تھا۔ اب وہ کون سا آخری عمل ہے جو اس پوری محنت کو مکمل کرے گا اور جس کے بعد آپ کی دعا سیدھی اللہ کے حضور پہنچے گی؟ وہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسے بالکل بھی نظر انداز مت کرنا، کیونکہ یہ وہ آخری کڑی ہے جو آپ کی زندگی کی تقدیر بدل کر رکھ دے گی۔ دیکھیں بھائیو، اب میں آ گیا ہوں اس مقام پر جہاں آپ کی ساری محنت، یہ 8 رکعتیں، یہ نفل اور یہ اعمال، سب کا نچوڑ اور سب کی مہر لگنے والی ہے۔ یہ وہ آخری عمل ہے جس کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ مس ہو گیا تو سمجھیں کہ آپ کی ساری محنت رائیگاں چلی گئی، کیونکہ یہ وہ چابی ہے جو دعا کے بند دروازوں کو ایک لمحے میں کھول دیتی ہے۔ اب دوستو، اب میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں نا، اسے اپنے کانوں میں انڈیل لیں، اسے بالکل بھی ہلکے میں مت لینا۔ یہ وہ صورت کا عمل ہے جو آپ نے صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، دن میں کسی بھی وقت نہیں، صرف رات کے اس سکون والے وقت میں جب پوری دنیا سو رہی ہوگی تب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار بڑے غور سے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر سکون سے بیٹھ جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دل لگا کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ وہی درود ہے جس سے آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے، اور ایک بات اپنے پلے باندھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر آپ نے سورہ اخلاص کو ہرگز نہیں پڑھنا۔ ہر بار جب بھی اس سورت کو شروع کریں، پورے ذوق اور شوق سے بسم اللہ کے ساتھ اسے پڑھیں، اور یہ سورہ اخلاص آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، 41 ٹائمز پڑھنی ہے۔ آخر میں جب یہ 41 بار مکمل ہو جائے تو دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیں۔ اب اس کی دوستو اہمیت کیا ہے؟ بھائیو، سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ یوم عاشورہ کی اس بابرکت رات جب آپ 41 بار اس کا ورد کرتے ہیں نا، تو یہ عمل آپ کے گھر سے بیماریوں کو، نحوست کو اور تنگ دستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ عمل آپ کو اللہ کی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ جو شخص اس رات عشاء کے بعد یہ کر لیتا ہے، اسے اگلے پورے سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ اس کا کفیل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب ایک ایسی وارننگ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو بالکل مس مت کرنا۔
دیکھیں دوستو، میں نے آپ کو پہلے دن سے ایک ایک کر کے سب کچھ سمجھایا، اب یہ اس ویڈیو کا آخری حصہ ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ چلو باقی سب تو کر لیا، اب یہ رہنے دیتے ہیں، تو بھائیو یاد رکھنا، یہ وہ چھت ہے جس کے بغیر گھر میں سائے کا مزہ نہیں ہے۔ اگر یہ آخری کام آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی یہ ساری محنت بے سود ہو جائے گی، اور کل کو اگر کوئی پریشانی آئی تو پھر آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے، کوئی اور نہیں، آپ خود۔ دیکھیں دوستو، جب کل قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں یہ درج ہوگا کہ آپ نے یوم عاشورہ کی اس رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، تو آپ کا مقام کیا ہوگا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو طریقہ بتانا نہیں تھا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس طریقے پر عمل کریں گے اور اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ درد دور کرے، ہم سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے اور ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، اب ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہر کسی کا بھلا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔